میں ہوں اختر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاکستان۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم یوگا کے ذریعے آپ کو علاج بتائیں گے مختلف امراض کے۔ تو یوگا جیسا بتایا گیا ہے کہ آپ کو کہ بہت پرانی اور یعنی قبل مسیح سے پرانی جو ہے یہ ایکسرسائزز ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اس میں ایکسرسائز بہت تیزی سے بہت ایکٹیولی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس میں کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جو اسٹیپس کو لے کر آپ تھوڑی دیر کے لیے لمبے سانس لیتے ہیں۔ یعنی وہ اسٹیپ بنائے جاتے ہیں باڈی کے اندر، مختلف ایکشن جو ہوتے ہیں وہ۔ اب یہ ایکشن جو ہے یہ کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ پرانے دور کی ایکسرسائزز ہیں، تو پرانے دور سے مراد یہ کہ جو برصغیر پاک و ہند میں جو کھنڈرات اور آثار قدیمہ کے جو کھدائی ہوئی، تو اس کھدائی کے اندر جہاں مختلف مورتیاں اور مختلف فوٹو یا اسکیچ وغیرہ بنے ہوئے نظر آئے، وہاں پر کچھ ایسے ایکشن بھی بنے ہوئے تھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوگا کے ایکشن تھے۔ یعنی اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو بمبئی میں اجنتا کی گفائیں، وہاں پر مختلف اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر ایک بہت ہی اعلیٰ طریقے سے فن یعنی مصوری ہے ان کا کہ پہاڑوں کی کٹنگ کر کے جو ہے انہوں نے مورتیوں کو تخلیق کیا ہے۔ اچھا، وہ مورتیاں جو تخلیق کی ہیں اسی کے اندر بہت ساری مورتیوں کو اس ایکشن سے بنایا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جو ہے یوگا کے ایکشن اور اسٹیپ موجود تھے۔ اسی طرح اگر ہم آ جاتے ہیں ٹیکسلا، تو ٹیکسلا کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر مورتیوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ یوگا کے اسٹیپ نظر آتے ہیں۔ یوگا کے اسٹیپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا پرانا جو ہے طریقہ ہے ورزش کا، ایکسرسائز کا طریقہ ہے، یعنی پرانے وقتوں کے لوگ بھی اپنی صحت کے لیے مختلف یوگا کی ایکسرسائزز کیا کرتے تھے۔ دوسرے ممالک میں، دنیا کے دیگر ممالک میں مختلف طریقے ہیں، یعنی کہ جیسا اگر چائنا میں دیکھیں تو جو جوڈو، کراٹے، تائیکوانڈو، یہ سب چیزیں جو ہے رائج ہو گئی ہیں، لیکن انڈیا کے اندر یوگا اس طرح مشہور ہے کہ چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، عورت مرد سب ہی کرتے ہیں، اور ہر آدمی اس سے اویئر ہے کہ یوگا کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے مرض کا علاج ہے جس کا علاج میڈیکل میں موجود نہیں ہے، یعنی ایک عام سی بیماری ہے جو تقریباً سب کو ہوتی ہے، اور وہ بیماری وہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر وہ بیماری ہے نہیں ہے، دوسرا جو برابر والا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، یعنی خراٹے جو آپ رات کو لیتے ہیں، ان خراٹوں میں جو آواز نکلتی ہے آپ کے جسم سے، تو وہ آواز جو ہے برابر والے کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس پوزیشن میں اور کس طرح کی آواز نکال رہا ہے۔ مختلف طرح کی آوازیں ہوتی ہیں اور مختلف نوعیت کی آوازیں ہوتی ہیں، جن کو سن کر لوگوں کو ہنسی آتی ہے اور لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اگر چاہیں تو سنیں، اگر آپ کسی کے خراٹے سن رہے ہیں تو یقیناً آپ چاہتے ہوئے بھی سو نہیں پائیں گے۔ تو اس کا علاج جو ہے تقریباً میڈیکل میں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، تو یوگا میں ہم اس کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں۔ طریقہ کار کو بڑے غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو 2 انگلیاں ماتھے پہ رکھیں گے اور انگوٹھا اپنے ایک نتنے پہ اور دوسری انگلی اپنے دوسرے نتنے پہ، اور یہ انگلی جو ہے آپ اس طرح سیٹ کر لیں۔ یعنی یہ اس طریقہ آپ بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سانس لینا ہے۔ پہلے آپ لمبا سانس لے لیں، اس کے بعد آپ یہ طریقہ بنا لیں، اور طریقہ بنانے کے بعد اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک نتنے سے سانس لیں گے اور دوسرے نتنے سے سانس کو باہر نکالیں گے، پھر اس کے بعد اسی جہاں سے سانس آپ نے باہر نکالا ہے اسی نتنے سے سانس لیں گے اور دوسرے والے سے باہر نکالیں گے، یعنی دونوں نتنے بیک وقت استعمال کریں گے، اور یہ طریقہ تقریباً جو ہے آپ
10 मिनट तक 15 मिनट तक वक्फे से करते रहेंगे। अब गौर से समझ लीजिए कि करना क्या है। एक नथना बंद करना है, एक से सांस लेना है, और जो बंद किया हुआ है उससे सांस को बाहर निकालना है। जिससे सांस को बाहर निकालना है उसी से वापस सांस को अंदर भी लेना है। अब सांस लेने का तरीका जो समझ लीजिए और देख लीजिए, और उसके बाद इस स्टेप को कीजिएगा। चंद दिनों के अंदर अंदर आपकी खर्राटों की आवाज जो है आहिस्ता 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 खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और योगा के जरिए इस बीमारी का मुकम्मल इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरीका समझ लीजिए। उंगली दोनों यूं रखेंगे। अब जो सांस आपने लेनी है वो सांस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी आम सांस जो आप लेते हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है कि जो सांस आपके खर्राटों में निकलती है, जो आवाज आती है, उसी तरीके की सांस एक होती है जिसे उज्जयी सांस कहा जाता है। यानी इसको हिंदी में उज्जयी सांस, क्योंकि हिंदुस्तान से योगा इजाद हुआ है तो इसको हिंदुस्तान ही के उसमें जो इसके स्टेप्स हैं, जो उसके नाम भी मुख्तलिफ है हिंदी। तो उज्जयी सांस लेते। उज्जयी सांस लेने का तरीका यह है कि जैसे सांस रगड़ता हुआ सांस नाक से रगड़ता हुआ, दोनों नथनों से इसी तरह की आवाज निकलता हुआ सांस लेना है आपको। यानी आपने हाथ यूं रखा, एक उंगली से ये नथना दबाया, अब इस नथने से आपने सांस लेना है, इससे नाक को दबा दिया आपने। अब सांस आपने लेना है, रगड़ता हुआ सांस जाएगा, सांस स्किन से टकराता हुआ। फिर ये नथना बंद कर लेंगे और दूसरे नथने से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर उसी नथने से जिससे सांस बाहर निकाला है, उसी नथने से आपको दोबारा सांस अंदर लेना है। और उस पर उंगली रख के दबा लें और दूसरे नथने से सांस को बाहर निकाल। ये तरीका। अच्छा, अब ये तरीका है, इस तरीके को अडॉप्ट कीजिए और चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके सांस की जो खर्राटों की आवाज थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मैसेज करके, हमें कॉल करके या हमसे मजीद तफसीलात इसके बारे में, इसके हवाले से पूछ सकते हैं। ये तरीक़ेकार करने के लिए जरूरी है कि आप इसको बगौर देखें और बहुत गौर से करें। ये जो सांस लेने का तरीका है 1 मिनट 2 मिनट करें और करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर लंबे सांस लें। लंबे सांस लेने का उसके बाद तरीका यह है कि लंबा सांस बहुत डीप ब्रीथ आपने लेना है और थोड़ी देर रोकना और फिर उसके सांस को बाहर निकालना। नॉर्मल सांस लेंगे आप। थोड़ा सा समझने का है लेकिन है बहुत आसान। अगर 2-4 मरतबा आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट तक करें इस तरीके को और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें। रेस्ट लेने के बाद क्या करें कि आप दोबारा स्टार्ट करें उसको उसी तरीके से। फिर उसके बाद यानी 3 से 4 दफा आपने इसको करना है। 4 शुरू में 3 दफा, फिर 4, 5, 6 जितनी दफा आप कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं करें। 2 मिनट के बाद आधे मिनट तक आप सांस लेते रहेंगे। योगा से बीमारी का इलाज समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्टेप को बगौर देखें और उसी तरीके से करें और करने के बाद देखेंगे
انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ خراٹوں کی بیماری چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, فیس بک کے پیج کو فالو کیجئے گا, لائک کیجئے گا, اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی طرح کا کوئی مرض لاحق ہے اس مرض کے حوالے سے آپ ہمیں یوگا کے اسٹیپ بھی ہم سے سیکھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے